بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جہاں پڑوسیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی بیگانگی کے باوجود لوگ کسی نہ کسی حد تک اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا ادراک رکھتے تھے، ان لوگوں سے جذبہ بہت نیک تھا، مگر ہماری کارروائی کے مقاصد نیک ترین تھے۔ ہماری کامیابی کے لیے ان لوگوں کا خوف زدہ ہو کر فرار ہو جانا ہی سب سے بہتر تھا۔ میں نے اپنے ریوالور کی نال آسمان کی طرف بلند کی اور کھلے ہوئے دروازے سے باہر 2 فائر کر دیے۔ اس بار فضا 2 بھیانک بارودی نغموں سے گنگنا اٹھی۔ وہ ہوائی فائر تھے۔ میرے سامنے کوئی نہیں تھا، نہ کسی کا نشانہ لیا گیا تھا، مگر خالد کے گھر کی خواتین کی مدد کے لیے اندر گھس آنے والوں کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں۔ اسی دوران میں اول خان نے اپنے حریف کے فرار کی راہ مسدود کرنے کے لیے ایک گولی چلا دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے خالد کے گھر کے اندرونی حصے میں بھگدڑ مچ گئی ہو اور لوگ ایک دوسرے پر گرتے پڑتے واپس بھاگ نکلے ہوں۔ وہ مقابلہ دن دہاڑے ہو رہا تھا۔ اس کے طول پکڑنے سے ہم سراسر خسارے میں رہتے۔ ویسے بھی میں زیادہ دیر تک خالد کے مکان کی دہلیز کے اندر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے سینے کے بل فرش پر لیٹ کر کوہنیوں کے بل آگے سرکنا شروع کر دیا۔ غنیمت یہ تھا کہ رہائشی مکانوں کی وہ عقبی گلی اتنی گندی نہیں تھی جتنی بدبو وہاں پھیلی ہوئی تھی، ورنہ میں غلاظت میں لتھڑ کر رہ جاتا۔ اول خان میرے دائیں طرف تھا، ہمارا حریف اس سے آگے کہیں چھپا ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جب وہ گھنٹی بجنے کے جواب میں پھاٹک پر ہمارے سامنے آیا تو بالکل غیر مسلح تھا، مگر ہر مجرم کی طرح وہ بھی ناگہانی طور پر کسی برے وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر سے فرار ہوتے ہوئے کہیں سے بھرا ہوا پستول اٹھا لیا تھا۔ ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس لیے شاید اسے فاضل راؤنڈز یا میگزین ساتھ لینے کا موقع نہ مل سکا ہوگا۔ اگر کسی طرح اس کی 6-7 گولیاں ضائع کرا دی جاتی تو پھر اسے بہت آسانی کے ساتھ گھیر کر پکڑا جا سکتا تھا۔ گلی میں نکلتے ہی میں نے سر اٹھا کر اول خان سے آگے کی صورتحال کا جائزہ لینا چاہا تو مجھے ایک دیوار کے پیچھے سے انسانی سر کا کچھ حصہ نمودار ہوتا نظر آیا۔ وہ اسی دیوار کے عقب میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ سیدھا کیا اور بلا جھجک اپنے نشانے پر گولی چلا دی۔ ادھر سے ابھرنے والی چیخ نے ذرا سی دیر کے لیے میرا دل خوش کر دیا۔ مجھے گمان ہوا تھا کہ میری چلائی ہوئی گولی نے شاید اپنے ہدف کو چاٹ لیا تھا، مگر میری وہ خوش فہمی اس لمحے رفع ہو گئی جب دوسری طرف سے ایک جوابی فائر کر دیا گیا۔ میری گولی نشانے پر نہیں، مگر اس سے بہت قریب ضرور لگی تھی، جس کے نتیجے میں خالد کے حلق سے ایک اضطراری چیخ برآمد ہو گئی۔ پھر شاید اس نے اپنی اس غیر ارادی کمزوری پر جلا کر ایک بے مقصد جوابی فائر جھونک مارا۔ اس کی چلائی ہوئی گولیوں کی گونج سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے چیمبر یا میگزین میں کل 6 گولیاں رہی ہوں گی۔ 2 وہ ضائع کر چکا تھا۔ وہ ایسی جگہ پھنسا ہوا تھا جہاں سے ہماری زاد میں آئے بغیر بھاگنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ آڑ لینے کے لیے گولیاں چلاتا تو ذرا سی دیر میں تنہا رہ جاتا۔ دن کے اجالے میں میں صاف ستھری زمین پر رینگتا ہوا تیزی سے اول خان تک پہنچ گیا۔ یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ گولی سے بال بچ جانے کے بعد خالد دوبارہ کمین گاہ سے باہر جھانکنے سے کئی بار سوچنے پر مجبور ہوگا۔ تم نے 2 گولیاں کس پر چلائی تھی؟ میری موجودگی کا احساس ہوتے ہی اول خان نے پوچھا۔ ہوائی فائر تھے۔ اس کے گھر پر پڑوسی جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب سب اپنے گھروں میں واپس پہنچ چکے ہوں گے، میں نے جواب دیا۔ وہ ہمیں دھوکہ دے کر کہیں نکل نہ جائے، اول خان پرتشویش آواز میں بڑبڑایا۔ کہاں نکلے گا؟ آڑ سے نکلتے ہی میری یا تمہاری چلائی ہوئی کسی گولی کا نشانہ بن جائے گا۔ دونوں طرف مکانوں کی قطاریں ہیں جن کے دروازے اس طرف بھی کھلتے ہیں۔ اسے کوئی بھی دروازہ کھلا ہوا مل گیا تو وہ اس میں گھس کر دوسری طرف نکل جائے گا اور ہم اس کا انتظار کرتے رہ جائیں گے۔ وہ نقطہ میں واقعی فراموش کر چکا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ پہلے فائر کے ساتھ ہی علاقے کے مکینوں نے اپنے بیرونی
दरवाजे मजबूती से बंद बल्कि मुकफ्फल कर लिए होंगे। इनमें से कोई भी रजाकाराना तौर पर किसी मुसल्लह आदमी को राह देने की हिम्मत नहीं कर सकता था, ख्वाह वो इसका शनासा या पड़ोसी ही क्यों ना हो। दूसरी अहम बात ये थी कि दीवार की आड़ में रहते हुए हमारा हरीफ ज्यादा दूर नहीं निकल सकता था। बमुश्किल 2-3 फुट के फासले पर दीवार और दरवाजों की कतार दोबारा नजर आ रही थी। इस वक्त तक कुल 6 फायर हुए थे। मैं खालिद को पनाह फराहम करने वाले उबार पर अगला फायर करने के बारे में सोच ही रहा था कि फजा अचानक किसी खुदकार राइफल की तड़ातड़ से लर्ज उठी। किसी नामालूम शख्स ने यकायक हल्का सा ब्रस्ट फायर किया था। तीसरे फरीक की शमूलियत पर हम आपस में कुछ कहने भी ना पाए थे कि वही राइफल दोबारा गोलियां बरसाने लगी। इस बार हमारा शिकार अपने असाब पर काबू न रख सका। इसने दौड़ लगाने की कोशिश की, मगर मैंने इसी लम्हे इसकी मुतहरक पिंडलियों की शिस्त बांध कर गोली चला दी। भागते भागते वो चीख कर जमीन पर गिरा और दूर तक लुढ़कता चला गया। हमारे लिए वो बेहतरीन मौका था। हम दोनों ने अपनी जगह छोड़कर पूरी कुव्वत से दौड़ लगा दी। इससे पहले कि वो संभल कर दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश करता, हम अपने अपने रिवाल्वर ताने इसके सर पर सवार हो चुके थे। मैंने पहली नजर में भांप लिया था कि इस वक्त खालिद के दोनों हाथ खाली थे। इसका पिस्तौल या रिवाल्वर गिरते हुए इसके हाथ से दूर निकल चुका था और गंदी गली के किसी गोशे में नकारा पड़ा हुआ था। अव्वल खान ने एक ठोकर रसीद की। खालिद बिलबिलाकर दोहरा हो गया। अव्वल खान ने इसका कॉलर पकड़ा और बेदर्दी के साथ इसे जमीन से उठाता चला गया। मेरी बेखता गोली ने इसकी दाहिनी पिंडी लहू लहान कर दी थी, लेकिन हड्डी शायद सलामत थी, क्योंकि कराहने और लड़खड़ाने के बावजूद वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया। अचानक फजा राइफल के तीसरे ब्रस्ट से गूंज उठी। इस वक्त आवाजों की सिमत बदली हुई थी और वो बहुत करीब से आई थी। मैंने बौखलाकर गली के सिरे की तरफ देखा तो वहाँ हमारी गाड़ी का ड्राइवर एक खुदकार राइफल उठाए खड़ा था। इसकी राइफल की धुआं उगलती हुई नाल का रुख ऊपर की तरफ था। बहादुर खान, अव्वल खान ने अपनी गुंजीली आवाज में इसे पुकारा। इसका आदमी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता हुआ हमारे करीब आ पहुंचा। इसे अपने कंधे पर ला दो और फौरन गाड़ी तक पहुंचा दो। अव्वल खान ने इसके हाथ से राइफल लेते हुए हुक्म दिया। बहादुर खान जसीम और तवाना आदमी था। इसने सुबह अंदाम खालिद को बकरी के किसी बच्चे की तरह अपने कंधे पर लाद लिया। हर तरफ सन्नाटा हो चुका था। खौफ और हैबत की रही सही कसर बहादुर खान की राइफल की फायरिंग ने पूरी कर दी थी। हमें अपने कुर्बो जवार में किसी जीरो का साया तक नजर नहीं आ रहा था। हम किसी भी मुदाखलत के बगैर अपने डबल कैबिन पिकअप तक पहुंच गए। वो शख्स खिलाफे तवक्को हमारा शनासा निकला, इसलिए फरजाना से इसकी शनाख्त की कोई जरूरत नहीं रही थी। मेरे एमा पर इसे पिकअप के अकबी हिस्से में डाल दिया गया था। मेरे लाख मना करने के बावजूद अव्वल खान भी इसी हिस्से में सवार हो गया। इसका ख्याल था कि फरजाना और खालिद को एक ही वक्त में संभालना वीरा के लिए दुश्वार साबित हो सकता था। वो बहस का वक्त नहीं था। अपने मुजरम को पकड़ लेने के बाद हमारा वहां से जल्द अज जल्द रवाना होना जरूरी हो गया था। मैंने अव्वल खान की जिद के सामने हथियार डाल दिए और खुद ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर आ बैठा। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी तेजी से आगे रवाना हो गई। तुम अचानक राइफल लेकर मैदान में क्यों आ गए? गलियों से मेन रोड पर निकल आने के बाद मैंने पूछा। साहब, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। जब जंग का बिगल बजता है तो कोई खाली नहीं बैठता, इसने मुनकसराना लहजे में जवाब दिया। जब पहली गोली चली तो मुझे मालूम हो गया था कि तुम लोगों की दुश्मन से लड़ाई शुरू हो गई है। तुम्हारे पास खिलौनों जैसे 2 रिवाल्वर मैंने देख लिए थे। बात बढ़ जाती तो वो राउंड्स कम पड़ जाते। तुम्हारे मैगजीन और हथियारों का सारा खजाना तो पिकअप में मेरे पास था। 5-6 गोलियां चलने के बाद मुझसे सब्र ना हो सका और मैं मैदान में आ गया। हवाई फायरिंग करके तुम क्या मकसद हासिल करना चाह रहे थे? मैंने कदरे हैरत से पूछा। तेज फायरिंग मुजरम का दिल कमजोर करती है, वो घबरा जाता है और फिर तमाशा देखने वाले भी भाग जाते हैं, इसने मासूमियत से जवाब दिया। मैं
سمجھ گیا کہ تم لوگ اپنے شکار کے پیچھے گھر کے پیچھے پہنچے ہوئے ہو، کیونکہ گھر میں ایک بھی گولی نہیں چلی تھی۔ میں اپنی رائفل سے برسٹ مارتا ہوا اسی طرف چل دیا۔ وہ سادہ لو تھا مگر اس کی منطق بہت سیدھی اور سچی تھی۔ کسی چالاک آدمی کے لیے نازک موقع پر ایسا سہل فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اول خان نے واپسی کے بارے میں ڈرائیور کو پہلے ہی بریف کیا ہوا تھا۔ راستے میں مجھے کوئی ہدایت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور ہم تھوڑی دیر بعد اسٹیشن 4 پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی اول خان کے دفتر کے سامنے روکی تھی۔ اول خان اور ویرا کو گاڑی کے پچھلے حصے سے اترتا دیکھ کر ایس ٹی ایف کے جوان کچھ حیران نظر آئے، پھر ان میں سے کچھ پک اپ میں گھس گئے۔ اول خان نے انہیں ہدایت دی کہ دونوں قیدیوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جائے اور ہمیں ساتھ لے کر اپنے دفتر کی طرف چل دیا۔ اس کے دفتر میں پہنچتے ہی ویرا نے اپنا ہینڈ بیگ میز پر چھوڑا اور ٹوائلٹ میں جا گھسی۔ اس وقت تم نے اپنے معمول کے خلاف سستی کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اول خان سے کہا۔ کیسی سستی؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر سوال کیا۔ خالد خطرناک مجرم ہے اور میرا خیال تھا کہ ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس پر اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے یہی سوچا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے، مگر کہیں ضروریات آڑے آ جاتی ہیں۔ ایسی کیا ناگزیر ضرورت پیش آ گئی تھی؟ میں نے برجستگی سے پوچھا۔ ویرا تمہارے سامنے واش روم میں گئی ہے، اس نے مجھے یاد دلایا اور میں اپنا سر جھٹک کر رہ گیا۔ راستے میں اس نے کچھ نہ کچھ تو اگلا ہوگا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد میں نے امید ظاہر کی اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ بولا، فرزانہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نادانستہ طور پر وہ کسی لمبے چکر میں پھنس گئی ہے۔ خالد کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ بے قابو ہو گئی تھی۔ سارے راستے وہ دونوں آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کو مارتے اور نوچتے ہوئے آئے ہیں۔ میں بھی خاموشی سے وہ تماشا دیکھتا رہا۔ تمہاری خاموشی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور رہا ہوگا۔ لڑائی کے دوران میں ان کے بے ساختہ مکالمات میرے لیے اہم تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ انہیں اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع دے کر میں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ فرزانہ کی کہانی میں کوئی جھول نہیں ہے، وہ خالد پر بری طرح برس رہی تھی۔ اس نے دھوکے سے فرزانہ کو مروایا ہے، پھر کیوں نہ اسے الگ کر دیا جائے؟ میں نے تجویز پیش کی، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ اول خان نے مجھ سے وضاحت چاہی۔ میں بے مقصد خون ریزی سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں۔ فرزانہ کا نادانستہ جرم اتنا سنگین نہیں ہے کہ اسے کوئی بڑی سزا دی جائے۔ دیکھا جائے تو ہم اسی کی بے وقوفی کی وجہ سے خالد جیسے اہم موہرے پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کو رہا کر دینا بہتر رہے گا۔ اس وقت تک فرزانہ بکھلائی ہوئی تھی۔ اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ وہ کن لوگوں کے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اور اصل چکر کیا تھا۔ اگر اس کو خالد کے ساتھ ہونے والی باز پرس میں شریک رکھا جاتا تو بہت سی باتیں اس کے علم میں آ سکتی تھیں۔ ایک حال یہ بھی تھا کہ خالد سے پوچھ گچھ میں اسے سامنے نہ لایا جائے، لیکن اسے بلا وجہ قید میں رکھ کر پالنا بے سود تھا۔ اس سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا تھا۔ اول خان مناسب وقت پر اسے رہا کرنے پر رضامند ہو گیا۔ ایک بات میرے ذہن میں چبھ رہی ہے، 2 بجے جب تم نے آئی مین کی گاڑی پر رائفل سے گولی چلائی تو کیا اس کی آواز تمہارے کمانڈوز نے نہیں سنی ہوگی؟ فرزانہ کے مستقبل کے بارے میں بات ختم کرنے کے بعد یکایک مجھے خیال آیا وہ آوازیں دور دور تک سنی گئی تھیں، لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ کیا ہوا تھا۔ ان کی ساری توجہ گولڈن فارمیسی پر مرکوز تھی، جہاں حالات معمول کے مطابق تھے۔ مجھ سمیت ہر شخص کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اس وقت جو کچھ ہونا تھا گولڈن فارمیسی پر ہونا تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ تمہیں دکان سے نکلتے دیکھ کر میں نے تمہارا پیچھا شروع کر دیا۔ ابتدا میں میرا خیال تھا کہ تم کسی کام سے باہر نکلے ہو۔ یہ بات آخری لمحات پر سمجھ میں آئی کہ آئی مین نے عین وقت پر اپنا پروگرام بدل دیا تھا۔ آئی مین نے ہماری ہر منصوبہ بندی کو تقریباً مات دے دی تھی۔ اپنی گاڑی پر فائرنگ ہونے اور ایک ٹائر پھٹنے کے باوجود وہ صحیح سلامت نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خالد نے اس کے اصل منصوبے سے ہٹ کر دکان کے ایک ملازم کو الجھانے کے لیے فرزانہ کو استعمال کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام نہ ہوتا تو ہم کسی کی گرد بھی نہ پا سکتے تھے۔ اسی اثناء میں ویرا تازہ دم ہو کر
واش روم سے نکل آئی۔ اس نے اپنے سر کی خفیف سی جنبش کے ساتھ مسکراتے ہوئے سوری کہا، پھر بولی، وہ دونوں راستے پر کتے اور کتیا کی طرح لڑتے رہے، اب دیکھو کہ وہ کیا کہانی سناتے ہیں۔ فرزانہ کا کردار ختم ہو گیا۔ میں نے اول خان کے دفتر سے نکلتے ہوئے اسے آگاہ کیا، اسے کسی بھی وقت رہا کر دیا جائے گا۔ اب ہماری ساری توجہ خالد پر مرکوز رہے گی، اس کے ذریعے ہم آئی مین کا کوئی نہ کوئی سراغ نکال لیں گے۔ اس عورت کا کردار گنونا بلکہ قابل نفرت ہے، لیکن میں نہ جانے کیوں اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے ویرا کی وہ رائے خاموشی سے سن لی۔ سلطان شاہ وہاں موجود ہوتا تو کوئی تلخ تبصرہ کیے بغیر نہ رہتا۔ ہم تینوں قیدی کے کمرے میں پہنچے تو خالد کمرے کے فرش پر نیم دراز تھا۔ اس کی داہنی پنڈلی کے زخم کی ڈریسنگ کر دی گئی تھی، چہرے کی خراشوں وغیرہ پر بھی کوئی رنگین دوا لگا دی گئی تھی، جس کی وجہ سے خالد کا چہرہ ضرورت سے زیادہ بگڑا ہوا اور خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی شے نہیں تھی، لیکن ہم تینوں کے لیے فوری طور پر کرسیاں فراہم کر دی گئیں۔ تم لوگ کون ہو اور بلا وجہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اس نے ہم تینوں کی معنی خیز خاموشی سے گھبرا کے پوچھا۔ تم گولڈن فارمیسی سے دوائیں لینے کے بعد بل ادا کیے بغیر لوٹ گئے تھے، ہمیں وہ بل وصول کرنا ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ میں وہاں سے کچھ نہیں لایا تھا، میں نے دواؤں کی تھیلی کاؤنٹر پر چھوڑ دی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے جھلکتی ہوئی صفاقی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے عزائم کچھ اور ہیں۔ تم مجھے غیر قانونی حراست میں رکھ کر ہراساں کر رہے ہو۔ فارمیسی کے کاؤنٹر پر تختی لگی ہوئی ہے کہ خریدی ہوئی دوائیں واپس نہیں لی جاتی۔ وہ تھیلی تمہاری تھی، اسے چھوڑا تو یہ تمہارا قصور تھا، ہم کو اپنے پیسوں سے سروکار تھا، لیکن تم ایسے بدنیت ہو کہ میری صورت دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور پھر ہمارے اوپر گولی بھی چلا دی۔ میں نے پرسکون مگر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں ایک شریف اور عیالدار آدمی ہوں، میرا کسی چکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کالی گاڑی والوں کو نہیں جانتا۔ ان میں سے ایک نے مجھے 2000 روپے دے کر فارمیسی پر بھیجا تھا، مجھے وہاں سے ایک آدمی کو گاڑی تک لانا تھا، اور وہ 2000 روپے تم پہلے ہی فرزانہ کو دے چکے تھے، جو اس نے دکان کے ایک ملازم کے حوالے کر دیے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی نفع یا نقصان کی پرواہ کیے بغیر محض خوف خدا کی وجہ سے مجرموں اور قاتلوں کی مدد کرتے پھرتے ہو۔ میں بے قصور ہوں۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر چیخ پڑا۔ آخر تم سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دواؤں کے 380 روپے، میں نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اتنی سی رقم بچانے کے لیے ادھر ادھر کی ہانک رہے ہو۔ میرے مبہم اور نرم رویے کے تسلسل پر ویرا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ اچانک بول پڑی، اگر تم نے اسی وقت 380 روپے ادا نہ کیے تو میں مار مار کر تمہارا برکس نکال دوں گی۔ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں۔ رقم کا بہانہ مت کرو، تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اپنے گھر سے بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگا ہوں، میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ ان ہیلوں میں الجھانے کی بجائے مجھ سے اصل معاملے پر بات کرو۔ میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ میں کرائے کا آدمی ہوں۔ ویرا نے بجلی کی سی صورت سے اپنی جگہ چھوڑی اور پھر اس کی ٹانگ چل گئی۔ پسلیوں میں پڑنے والی ٹھوکر پر وہ دوہرا ہو کر بلبلانے لگا، اسی طرح بہت دھیرے دھیرے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دی جائیں گی اور تم اس عذاب کے ساتھ زندہ رہو گے۔ اول خان نے اسے آگاہ کیا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں بیچ کا آدمی تھا، معاوضے پر اس کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ ہمیں تمہاری اس فضول تقریر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے اور شہر میں کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ میں یہ سب نہیں جانتا۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک ہی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے درستی سے اس کی بات دوبارہ کاٹ دی۔ تم بیچ کے آدمی ہوتے تو تم سے کام لینے کے بعد وہ تم کو کسی آوارہ کتے کی طرح گولی مارتا اور نکل جاتا۔ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ میری اور اس کی مختصر گفتگو کے دوران میں تم کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تم نے ہماری باتیں سنی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے درمیان سلور آئی کے بارے میں کچھ بات ہوئی تھی، لیکن میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے ویرا کو آنکھ سے اشارہ کیا اور
اور وہ خطرناک تیوروں کے ساتھ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس خبیث کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ویرا کے ہاتھوں مار کھانے سے اس کی غیرت بھی جاگ سکتی تھی۔ ویرا کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر وہ تیزی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ ویرا اس سے بمشکل ایک قدم کے فاصلے پر رہی ہوگی کہ وہ غیر متوقع طور پر وحشیانہ انداز میں اس سے لپٹ گیا۔ ویرا کی پشت میری جانب تھی۔ وہ اپنے بازو خالد کی مضبوط گرفت سے چھڑانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ کسی درندے کی طرح اپنا منہ کھول کر ویرا کا دایاں کان چبا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی کان پٹی اور گردن پر خالد کے دانتوں کے لمس سے ویرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خالد کیا کرنا چاہ رہا تھا۔ اچانک ویرا کا داہنا گھٹنا تیزی سے فضا میں بلند ہوا اور خالد ایک گکری چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا۔ ویرا نے اسے تڑپا دینے والی ضرب لگائی تھی۔ اس بار ویرا نے اپنے سینڈل کے تلے سے خالد کی گردن دبا دی۔ خالد نے دونوں ہاتھوں سے ویرا کے پیر کو جھٹکا دیا اور اس وار سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم لوگ درندے ہو، وہ دیوار سے ٹک کر اپنا گلا سہلاتے ہوئے کہا۔ پولیس والے اپنے قیدیوں کو ایسی بے دردی سے نہیں مارتے۔ تم کو کیسے الہام ہوا کہ ہم پولیس والے ہیں؟ میں نے اس کا مضاحکہ اڑاتے ہوئے پوچھا۔ میں بار بار یہی پوچھ رہا ہوں کہ تم لوگ کون ہو؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ تم ہمارے سامنے بے بس ہو اور ہمارے قیدی ہو۔ اگر تم نے شرافت سے زبان نہ کھولی تو ایسے ناقابل تصور اذیتوں سے گزرو گے کہ تمہاری زندگی ایک عذاب بن جائے گی۔ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، لیکن بدنامی کی زندگی سے خوف کھاتا ہوں۔ تم لوگ مجھے عدالتوں میں دھکے کھلواؤ گے اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یہ باتیں تو تم کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب تم غلط کاموں میں ہاتھ ڈال رہے تھے، اول خان نے کہا۔ یہ مجبوریاں تم نہیں سمجھ سکو گے۔ ایک پڑھے لکھے اور بال بچوں والے آدمی کو اچانک نوکری سے جواب مل جائے اور گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگے تو انسان ہر کام کر گزرنے پر تل جاتا ہے۔ شاید اسے کسی کا خون بہاتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ میں نے ایسا کوئی گنونا کام نہیں کیا۔ وہ عتاب میں آیا ہوا تھا، ہم بری طرح پٹ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بری طرح گھیر جانے کے بعد اس نے اپنی مظلومیت کی ایسی تمہید باندھی تھی جو اس کی گلو خلاصی کی راہ بنا سکے۔ میں نے اس کے پھینکے ہوئے جال کو اسی پر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ تم کو ابھی تک یہاں کوئی وردی یا سرکاری نشان نظر نہیں آیا ہوگا، میں نے قدرے نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاتھوں میں اتنی قوت ہے کہ ہم پولیس اور قانون سے مدد لیے بغیر اپنے دشمنوں سے اپنا حساب بے باک کر سکتے ہیں۔ تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بیچ کے آدمی ہو، مگر اہم آدمی ہو اور بہت سی باتیں جانتے ہو۔ میری لڑائی ان لوگوں سے ہے جن کے لیے تم کام کرتے ہو۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاتھوں کی لڑائی میں کودنے والے مینڈک بے رحمی سے روندے جاتے ہیں۔ تم اس برے انجام سے بچنا چاہتے ہو تو اب تم کو بدلے ہوئے حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ تم بساط کے ایک پٹے ہوئے مہرے ہو، تمہارے پاس کوئی متبادل راہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں اپنے بیوی بچوں سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو تم کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ زندگی اور عافیت کی اکلوتی راہ ہے، دوسرا راستہ دردناک موت کی طرف جاتا ہے۔ تم میری زبان کھلوانے کے بعد مجھے مار دو گے، اس نے پرتشویش آواز میں اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ہم تمہیں مارنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکے گی۔ میں تمہیں لفظوں کا کوئی فریب نہیں دینا چاہتا۔ تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تمہارے ہاتھوں کی چوٹ کھانے کے بعد وہ مجھے مروا دے گا، یہ بات اس سے چھپی نہیں رہ سکے گی۔ کچھ لوگ مجھے گھر سے زبردستی اٹھا لائے تھے۔ تم چاہو تو اس کی مکمل سرگوبی تک ہمارے مہمان رہ سکتے ہو، شرط یہی ہے کہ شرافت سے سب کچھ اگلتے چلے جاؤ۔ اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میری پیشکش پر وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی زبان کھولی۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا دشمن کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا حریف کوئی اور ہو۔ میں بلا وجہ ہی مارا گیا ہوں۔ مجھے دل ہی دل میں تسلیم کر لینا پڑا کہ وہ بلا کا مکار تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی نئی کہانی
سر ابھار رہی تھی، میں نے سخت لہجے میں کہا، اب تم اتنا معصوم بننے کی کوشش مت کرو، تم کسی اتفاق کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ نہیں لگے، تم کو باقاعدہ گھیر کر پکڑا گیا ہے، سلور آئی کا ذکر بھی تم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آئی مین کا بس چلا تو وہ مجھے کچا چبا جائے گا، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا، اب تم راہ راست پر آئے ہو۔ میں نے اس کی زبان سے آئی مین کا نام سن کر کہا، میری اصل لڑائی اسی سے ہے، وہ بہت تیز و ترار اور چلاک شخص ہے۔ خالد کی آواز خوف سے عاری نہیں تھی، میں تمہیں ہر بات سچ بتاؤں گا لیکن تم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکو گے، اسے جیسے ہی پتا چلے گا کہ میں غائب ہو چکا ہوں وہ خطرہ سونگ کر اپنا ٹھکانہ بدل دے گا، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو۔ آئی مین کا قصہ پاک ہو گیا تو میں تمہیں نوکری دلوا دوں گا، اب میں حرام کی روزی نہیں کماؤں گا۔ اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، یہ روزی تباہی کے راستے پر لے جاتی ہے، میں حق حلال کی روزی کماؤں گا۔ اول خان مذہبی رجحانات کا حامل تھا، اس نے خالد کے جواب میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم محنت کر کے تنخواہ لیتے ہو، تمہیں اس سے کیا غرض کہ تمہارا آجر کیا کر رہا ہے؟ خالد کا جواب عبرت ناک تھا، اس نے آخری 2 نوکریاں ایسے آجروں کے پاس کی تھیں جو معاشرے کے سفید فام مجرم تھے، ایک گارمنٹس اور دوسرا مسالوں کی برآمد کی آڑ میں منشیات کی اسمگلنگ کا دھندا کرتا تھا۔ دونوں جگہ اسے اس کی صلاحیت اور توقع سے کہیں بڑھ کر تنخواہ دی جاتی تھی کیونکہ وہ کھیل کا کلیدی مہرہ ہوا کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ آمدنی میں بھرپور اضافہ ہوا تو اسی حساب سے اس کا معیار زندگی بلند ہوتا چلا گیا، گھر کے اخراجات بے تحاشا بڑھ گئے اور اس نے شراب نوشی بھی شروع کر دی۔ میں نوشی اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بچوں کی طرف توجہ کم ہوئی تو وہ ڈیل سے فائدہ اٹھا کر دھیرے دھیرے بگڑنے لگے۔ پھر ایک دن مال پکڑا گیا، آجر زیر زمین چلا گیا، دفاتر کو تالے لگ گئے، وہ پکڑ دکڑ سے بے مشکل بچ سکا۔ اندھی کمائی نے اس کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے تھے، سمجھتا تھا کہ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہے گی، جو آتا تھا خرچ ہو جاتا تھا، جمع پونجی کچھ نہیں تھی۔ نئی ملازمت کے لیے لگا تو توقعات بہت بڑی ہوئی تھیں، کہیں بات نہ بن سکی، گاڑی بکنے کی نوبت آ گئی، گھر کا چولہا روشن رکھنے کے لیے اثاثے بیچنے کا تجربہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ مہینے تک شہر بھر میں جوتیاں چٹکانے کے بعد اسے مثالوں کے کارخانے میں نوکری ملی تو وہاں بھی منشیات کا گندا چھل تھا، تنخواہ پرکشش مگر کام گندا تھا۔ اس نے اپنی مجبوریوں کا سودا کر لیا، وہ کاغذ کی ناؤ تھی، جب تک تیرتی رہی اور پھر ایک دن اچانک ڈوب گئی۔ دوسری نوکری ملنے کے بعد وہ تیزی سے پرانا تجربہ بھول گیا تھا اور دوبارہ پرانے ڈب پر آ گیا تھا۔ دوسرا جھٹکا لگنے کے بعد اسے 1 سال تک دھکے کھانے پڑے۔ پھر ایک پرانے آدمی کی معرفت 4 ماہ پہلے آئی مین سے ملاقات ہوئی، وہ امریکی گورا تھا، مکمل رازدار اور وفاداری کے لیے بھاری ماہانہ تنخواہ دینے کے لیے تیار تھا۔ وہ پہلا آجر تھا جس نے منشیات کے بارے میں خالد کے ماضی کے تجربوں میں گہری دلچسپی لی تھی اور وہ اس تجربے کا خریدار بھی تھا، یوں خالد اس کا ساتھی بن گیا۔ ماضی کے برعکس اس بار گاڑی 4 ماہ کی قلیل مدت تک چل سکی تھی، اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ دوبارہ بیکاری کی گہری اور بھیانک دلدل میں گرنے والا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس بار اس نے آئی مین کی فیاضیوں کے طفیل کچھ پس انداز کر لیا تھا، گھر کا کوئی اثاثہ بیچے بغیر کفایت سے بے روزگاری کا طویل عرصہ گزار سکتا تھا۔ اس نے اندھی آمدنی اور بے حساب اخراجات کے فارمولے کے بجائے جائز آمدنی اور محدود اخراجات میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔